السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو تمام میرے بھائیوں کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک، تقبل اللہ منا ومنکم۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو، ہمارے روزوں کو، ہمارے نمازوں کو قبول فرمائے، اور جو ہم سے کوتاہی ہو چکی ہے اسے معاف فرمائے۔ تو ابھی ہمارے سامنے رمضان کا بابرکت مہینہ گزرا، جس میں ہم نے روزے رکھے اور نمازیں پڑھی، تراویح پڑھی، تہجد پڑھی، قیام اللیل کیا۔ تو ان روزوں کے علاوہ کچھ نفلی روزے بھی ہیں، جیسا کہ پیر جمعرات کا روزہ ہے، یوم عرفہ کا روزہ ہے، اور اسی طرح محرم کا روزہ ہے، اور اسی طرح ایام 20 کے روزے ہیں، تو اسی طرح شوال کے 6 روزے بھی ہیں۔ تو ہر روزے کی کچھ فضیلت بھی ہے۔ تو شوال کے 6 روزوں کی فضیلت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے رمضان کے روزے رکھے، اس کے بعد شوال کے 6 نفلی روزے رکھے، تو یہ پورے زمانے کے روزے رکھنے کے مانند ہے، یعنی گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ جیسا کہ قرآن میں آتا ہے کہ جو نیکی کرتا ہے اس کی نیکی کو 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، الحسنۃ بعشر امثالھا۔ اسی طرح رمضان کے ہم نے 30 روزے رکھے، تو گویا کہ وہ 300 روزوں کے برابر ہے۔ اور اسی طرح اس کے بعد شوال کے 6 روزے، اس کے ساتھ جو بھی شوال کے 6 روزے رکھ لے، تو یہ 2 مہینوں کے برابر ہو گئے، گویا یہ 60 روزوں کے برابر ہو گئے۔ اسی طرح تو جس نے یہ رمضان کے روزوں کے ساتھ شوال کے 6 روزے رکھ لیے، گویا کہ اس نے 360 روزے مکمل کیے۔ 360 مطلب پورا سال اس نے روزہ رکھا۔ دوسرے لفظوں میں اس نے پورے سال کے روزے رکھے، اور جس کا یہ مستقل معمول ہو جائے تو گویا اس نے پوری زندگی روزوں کے ساتھ گزار دی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیشہ روزہ رکھنے والا شمار ہوگا۔ گویا اس اعتبار سے یہ شوال کے روزے بڑی اہمیت رکھتے ہیں، بڑی فضیلت والے ہیں، ہمیں ان کی پابندی رکھنی چاہیے۔ اسی طرح ان روزوں کے معاملے میں ہمیں یہ بات یاد رکھ لینا چاہیے کہ یہ روزے ہم شوال کے مہینے میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، ایک ساتھ 6 روزے رکھ سکتے ہیں، یا چھوڑ کر اس مہینے میں کبھی بھی ہم یہ روزے مکمل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک بات یہ بھی ضروری یاد رکھنی چاہیے کہ جو روزے رمضان میں ہم سے سفر کی بنا پر یا مرض کی حالت میں چھوٹ گئے ہیں، ہم سے ترک ہو گئے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے چاہیے کہ وہ رمضان کے روزوں کی ہم قضا کریں، اس کے بعد ہم شوال کے 6 نفلی روزے رکھیں۔ رمضان کی قضا کے بعد ہم شوال کے 6 روزے رکھیں۔ اگر ہم سے رمضان کے روزے مرض کی حالت میں یا سفر کی حالت میں چھوٹ گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نفلی روزوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبا سے محفوظ رکھے جو پوری دنیا میں چھائی ہوئی ہے، اور اس وبا کو جلد سے جلد ختم کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔